الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. سامعین کرام، سورہ بقرہ دی ایک آیت دا ٹکڑا تمہارے سامنے پڑھیا، 283 نمبر آیت ہے، اور دوسری 58 نمبر آیت ہے سورۃ النساء. ان آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑی ہدایت اہل ایمان نوں دتی ہے او دا بیان انشاءاللہ ذرا بعد چاہوں گا. پہلا ایک واقعہ جنہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حدیث دے عالماں نے نقل کیتا، او دا حوالہ دینا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو بعد اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اپنا آخری حج کیتا تو حج دے زمانے جی انہوں دے سامنے گل آئی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جس دن عمر مرو گا نا اسی فلاں آدمی دا ہاتھ پھڑ لینا، انہوں خلیفہ بنا لینا. انہیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اسی طرح ہی کسی نے دسیاں پوچھاں بغیر رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد پھڑ لیا سی کہ جے وہ خلافت بن جاندی ساڈی خلافت نہ بنوں. ایک گل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، انہوں نے پتہ لگا کہ اے تیاریاں ہو رہی ہیں عمر دے مردیں کہ ہدایت پھڑو تو دی خلافت منعقد کر دیو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے چاہیا کہ میں میدان عرفات کی خطبہ دینا، گل لوگوں کو سمجھاواں کہ حضرت ابو بکر دی بیعت کرنا حالات ہوئی سی، وہ کی مجبوری سی جے سانو اچانک بیعت کرنی پئی، کہ اس طرح دی بیعت ٹھیک ہے یہ کرنے والے دا سر لا دیا کرو، کہ بیعت کس طرح ہونی چاہیے ہے یہ بیان آپ نے چاہیا میں اتنے کھول کے دساں. مگر جڑے لوگ سی سمجھن والے جانن والے انہوں نے آکھیا کہ اس طرح امیر المومنین اتنے ہر قسم دے لوگ اکٹھے ہوندے، ان پڑھ بھی اور جاہل بھی، انہاں دے سامنے اگر تسی یہ بیان کرو کہ کسی نے کوئی سمنا بدو نے کسی نے کوئی پتہ نہیں ملک کہڑیاں چیزاں پھیل جان، صبر کرنا چاہیے. مدینہ شریف چل کے تسی یہ خطبہ دیو. یہ 6830 نمبر ہے، صحیح بخاری دا جتھے نمبر لگے ہے. ویسے کتاب الحدود دا 31واں باب ہے جلے چ ساری بات بیان ہوئی. بہت اہم خطبہ اور موجودہ حالات اور ہمیشہ لیے پلے بننے والی گلاں، تاکہ وہ صوفی ازم جنہیں اسلام دی جڑ وڈ دیتی ہے بے حکومت دی گلاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، اس تو اسی جان پھڑائی کہ جڑا حمل واجبات سی نمازاں روزیاں حجاں تو اچا مسئلہ وہ ہی بڑا کر کے بہ گئے. حالانکہ تسی جان دے جے سیاست اور قیادت دونوں ہی لفظ جڑے ہے یہ خود دوائی دے اب یہ چناؤ چ غلطی ہو گئی تو تہاڈا پٹھا ہی بہ جانا. سیاست کی ہے ساس الفرض، گھوڑا جڑا وہ سائنس ہوں، اردو سائنس لکھ دیں، اصل عربی لفظ سائنس ہے فائل، کہ وہ گھوڑے نو ہر ویلے سنبھالتا خرخرا کرتا انہوں چارہ دینا تیار کرتا ٹریننگ دینا، وہ سیاست وہ حالات کی نگرانی کرتا. اس تو امتوں کی سیاست ہے بھی کچھ لوگ ایسے ہون دانا اور چنویں تے دیانتدار جہے اس امت کی ساری خبرگیری کرن، جو بھی انہاں مشکلاں انہاں تے غور کرن، او دا حل کرن اور اس امت نو ادا ہی بچا کے رکھن جویں وہ گھوڑے دا محافظ بچا کے رکھنا. اور قیادت ہے اب تسی نکیل کے دی پھڑ دے جے اونٹنی دی اگے اگے نہیں چلدا انہوں چلا رہا. یعنی یہ منصب ہی ہے کہ بالکل سمجھو جی کسی گڈی دے وچ تسی ڈرائیور بٹھاؤن لگے جے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا یا بددیانت اور بے ایمان آدمی کسی کھاڑے سٹو گا کہ تسی کڈے اہم کہ جب سارے مسافر وچ بہ گئے بٹھا اتنے دتا ڈرائیونگ سیٹ تے جڑا بدخواہ آدمی. اس تو یہ اہم الواجبات شمار ہوا. ایڈا مسئلہ ہے کہ نمازاں روزے بھی تادی بچنے اور ہن تجربے نہ پتہ لگ گیا بھی وہ دور گیا جدوں لوگ اپنے گھراں جیسے مدرسے بنا رہے تھے بے اولاد اپنی دیندار بناؤ. ہن حکومت جڑی ہے وہ ٹوٹے ٹیرین ہو چکی ہے.
ساڈا روٹی رزق بھی وہ قبضے سے ہے، اتنے کوئی بندہ اپنے دین نو نہیں بچا سکتا۔ اگر حکومت کی گل نہیں کر رہی تو پھر اللہ اللہ ہی ہے، پھر بالکل تباہی بربادی ہے۔ اگر بڑیاں بندیاں دی خبر نہیں نہ دینی تھی بھی کہڑے آ چلے تو پھر اسلام جڑا ہے تے اسلام ہی بالکل یہ نام و نشان ہی نہیں رہنا۔ دن ب دن پھر لڑکیاں بے پردہ، ذرائع جڑے انہوں دے بے حیائی، سکولاں کالجاں غلط تعلیم اور نصاب تبدیل، یہودیت ہندو مت جڑا کورس چلایا ہو تو اسلام کر دو، روندے رہو۔ پھر اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ اس قابل ہے آدمی نے سنے، اور نال کئی مسئلے حل ہوندے ہیں جڑے بڑے بڑے دے ذہن چ بھی یا رسول اللہ تو بعد کی ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلان، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میرے کو آئے، عبداللہ بن عباس رسول اللہ دے چاچے دے لڑکے بیان کر دے اتنے معراج، انہاں آخیا یار تو ویندا تے ایک فلانا آدمی وہ نام نہیں دسیا گیا، نہ پتہ لگا بھی کون سی کنوں بنانا چاہتا سی، اندازے ہی ہے، مگر کوئی آدمی آیا امیر المومن کو عمر کو تو انہیں آخیا بے فلانا بندہ گل کرن لیا بے جس دن عمر مریا نا اسی فلانے بندے دی بیعت کر لینی ہے، فواللہ ما کان بیعت ابی بکر اللہ فرضتن پتم۔ حضرت ابو بکر دی بیعت کہڑا لوگوں نے مچیا دسیا سی، وہ بھی اچانک ہی ہوئی سی، جدو وہ مکمل ہوگی تو حکومت صحیح منی گی، ساڈا نہ کم ٹھیک ہوگا۔ غازب عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے چ آ گئے، یہ تو دین ہی لگے تباہ کرن، سازشاں شروع ہو گئی، حکومت بن گئی ایک مٹھائی کہ کھان واسطے بھج پاؤ، اور یہ دین بہت بڑا فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ بس ہوں جڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں چڑنا چاہتے ہیں، ورنہ بات تو اسی جڑی سید مودودی نے کہی مگر اتنے نہ رہ سکے سی، کی رہتے جو دنیا نہیں اس گل پہ آؤں گی بے امیدوار بننا خود جرم ہے، اور اینے نہ جو آدمی ناراض ہو جانا، اور کسی الیکشن کمیشن کہنے کی لوڑ نہیں، یہ اعتراض کافی ہے بھی تو درخواست دینا میں کھڑا ہونا چاہنا۔ اسلام چ امیدوار عہدے دا بننا عہدے خائن اور بددیانت ہونے کی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہی نہیں بھی یہ سارا جہان دا بوجھ میں اٹھا رہا ہوں، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی حلوہ کھان چلیا میں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح وہ رون لگ پیندا، خلافت ملی بغیر چاہن تو، کوئی انہوں پتہ نہیں نہ وہ کوئی خواہش۔ وزیر اعظم نے آخری وقت تے خلیفہ سلیمان کو وصیت کرا لی، انہوں بیچارے نوں پتہ بھی نہیں، اور آ کے اطلاع دیتی بھی تین خلیفہ بناتا گیا، تو لوگ گئے مبارکاں دین جو حجرے بہ گیا رون، لوگوں نے آخیا سی مبارک لیا ہے، انہوں نے آخیا مبارک یار کا دی دیں جی تہنے تعزیت کرو، میرے کو سوگ کرو، چڑھتے لیں دے مسلمانوں کا میں قیدی ہو گیا۔ ایک آدمی نے بھی اس حضور کے سامنے کہتا بھی یہ حکومت میرے تے ظلم ہے، عمر بن عبدالعزیز کا کی بنوں گا؟ اس تو حکومت واسطے خود کوشش کرنی یہ بدجانتی کی علامت ہے، مگر کی چاہتے امیدواری سسٹم علماء نے جائز کرتا، بڑے بڑے فتوے دیتے بھی نہیں امیدوار بننا جائز ہے، حالانکہ حدیث سے بالکل خلاف، کوئی نہ کھڑا ہوئے نہ کبے، لوگ آپ اپنے علاقے جا کے گھروں پھڑ کے آخر میں بھائی تو نہیں بنتا سی تینوں بنانا، تو ہی بندہ اس علاقے چ ایماندار، تینوں اسی چھڑ کے اور کے، مگر ایک گل ختم ہو گئی۔ ہوں یہ میں کی ذکر کرنا، یہ فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ادھر آؤں، سب امیدوار ہی ترے پھرتے۔ ہوں تو جو سارے سامنے انہوں جو ہی لبنا نا بھائی دوجیاں گیا گزریا تو کچھ کٹ گیا گزریا تینوں چن لو، اے گل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، قال انی انشاءاللہ لقائم العشیہ بالناس، کہنے لگے میں تو شام نو اجتماع بلاؤں گا اتنے مناج، فمحذرهم هؤلاء الذین یریدون ان یکسبوا امورا، تے لوگوں میں ڈرا دوں گا کہ نہ تو بچ جاؤ جڑے تہاڈی حکومت غاصبانہ حاصل کرنا چاہتے، آندے مشورہ نہیں کرنا دینا پوچھنا، بس چھین لینی۔ ایک غاصبانہ حکومت دین دی روشنی میں ممبر تے آنا بھی دنیا چ اللہ تو شریک کرن تو بعد وڈا گناہ نہ تو ڈکٹیٹرشپ دا پارا مریض۔ کوئی آدمی قانون اور آئین توڑ کے حکومت زبردستی چھین لے وہ طاغوت ہے، ایڈا وڈا مجرم ہے، میرے سامنے زانی چور ڈاکو کچھ ہی مجرم ہے، تو پورے ملک دا آئین میں پیروں تھوڑے رونتا اور دھکے نہ حکومت سے قبضہ کر لے۔ اس گناہ اللہ پاک نے 8 جگہ قرآن سے آخیا کہ طاغوت جڑا ہے میرے نزدیک سب تو بڑا کفر ہے کہ بندہ اٹھ کے اپنا حکومت کھولے، باقی سارے انہاں بھیڑاں بکریاں چلانا شروع کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جڑے غصب کرنا چاہتے مسلمانوں کا مول، یہ تو ڈاکو ہے کہ مسلمانوں نے پوچھو کوئی نہ تو حکومت چھین لو۔ تو لوگوں نے آخیا کہ تسی امیر المومن ایسا نہ کرو، قال عبد الرحمن فقلت یا امیر المومن لا تفر، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخیا امیر المومن یہ نہ کریں، فین الموسم یجمع الناس غوغا،
یہ حج کا اجتماع جڑا ہے بالکل سیدھے سادے انپڑھ اور بےوقوف لوگ بھی کٹھے ہوندے فإنهم الذين يغلبون على قرب كهنتهم الناس. جدوں تسی تقریر لئی کھڑے ہو گئے انہوں نے زور لا کے سارے نے بہتا انہاں آ کے بہ جانا انپڑھاں تے سادہ لوگاں نے وانا اخشى ان تقوم فتقول مینوں ڈر ہے کہ تسی جو کھڑے ہو گئے فتقول مقالۃ تے کوئی تقریر کرو گے یطیر ان کا کل مطیر کہ ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے کے اڑ پؤ گا والا یوہا گل نو سمجھن گے کوئی نہیں ولا والا یدا والا مواضع تے جتھے دی او گل ٹھکانے دی انہاں سمجھ نہیں آونی. اے ڈونگیاں گلاں خلافت کداں بنی سی کیویں بننی چاہیے ہے. وعمل حتی تقدم المدینہ صبر کرو مدینے چلو فإن دار الہجرت والسنہ اتھے رسول اللہ ہجرت کر کے گیا اور سنت دا اصل مرکز ہے اتھے دین چلیا. فتخلص بأہل الفقہ وأہل اشراف الناس اتھے تسی گل کرو گے تو بڑے بڑے سمجھدار تے دانا بیٹھے ہوں گے. فتقول ما قلت متمکن اچھے طریقے نے اپنی گل کر سو گے. فیئی اہل العلم قالت کا علم والے تیری گل جڑی ہے وہ بالکل انہوں سمجھ لین گے ویذرون آرا مواد تے گل اپنے اپنے ٹھکانے تے رکھی جاؤ گی ساری امت نو پتہ لگے گا. فقال عمر اما واللہ انشاءاللہ لکم من بذلک اول مقام نقوم بالمدینہ کہ ہاں بس ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو پہلی تقریر لی جڑا میں مدینے کھڑا ہوں گا یہ بیان کروں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے آخر تے جدو اسی آئے تے جمعہ دا دن سی اجل پر رواہ ہینا زاغت شمس اجے سورج ٹڑیا ہی ہے تو میں چھٹی کر کے مسجد چلا گیا. حتی جدا سید ابن زید ابن عمر ابن نفیل جالسن الی رکن ممبر تے میں ویکھیا بھی اسے ممبر دے نال ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بین ہوئی 10 جنتی صحابہ چوں سید ابن زید بیٹھے سی. لیقولن العشیۃ مقالۃ لم یکن منذ استخلف تھوڑی دیری ہوئی میں وہ نال ہی بہ گیا تے حضرت عمر آ گئے. انہوں نے آدھا ویخ کے میں سعید نو دسیا بھی اج حضرت عمر وہ تقریر کروں گا جڑا جدوں تے خلیفہ بنیا وہ جی نہیں کیتی. فان کرا لیا انہوں نے آخیا نہیں ایویں تو گلاں کر رہا اج کہڑی کرنی ما سیتا یقول ما لم یقل قبلہ میں نہیں سمجھدا بھی اج حضرت عمر کوئی ایسی گل کروں گا جڑی اگے نہیں کی. حضرت عمر ممبر تے بیٹھ گئے مؤذن نے اذان کی کھڑے ہوئے اللہ کی تعریف کی. میں جڑا حصہ میرے نال متعلق وہ بیان کروں گا. پہلا انہوں نے رجم کا بھی بیان کیتا اور بھی کئی چیزاں مگر جڑی گل چلی سی وہ حضرت عمر نے جو تبصرہ کیتا ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بایات فلان نکلو اس دلدل چوں کہ درویشی یہ تسمیاں من کے کماؤ تے ملک جو مرضی راج ہوندا رہے. اتوں دین جڑا کانٹا بدل گیا ادوں تو دین دی بربادی ہو چکی ہے. یہ سنبھالو اینوں کہ نکیل کون پھڑ کے اگے چل رہا ڈرائیور کون بن گیا کون اس گھوڑے کی نگرانی کر رہا. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آنی دین اسی طرح ذلیل ہوندا جانا کمزور ہوندا جانا اور سارے گھراں چ بھی چھٹی ہو جانی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مینوں یہ خبر پہنچی ہے کہ تہاڈے چوں بعضے لوگ کہندے واللہ لو قد مات عمر بایات فلان کہ دے عمر مریا تو اسی بھی فلانے دی بیعت کر لیں. فلا یغترن عمران ان یقول انما کان بیعت ابی بکر فلتتن وتم تو ہر چو کسی آدمی نو اس شے نہ دھوکھا نہ لگ جائے کہ کوئی بندہ کہنا شروع کر دے بھی حضرت ابو بکر دی بیعت دے وقت بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. 4-5 بندے اتنے جی انصار دے مجمع گئے اتنے بیعت کر لی اچانک پھل تک مشورہ نہیں ہو سکیا کوئی گل نہیں ہوئی مسلمانوں نہ جو ہوئی سرے چڑھی گئی سی. آپ نے کوئی انکار نہیں کیتا کوئی جھوٹ بولیا نہیں منیا کہ ادھا ہی ہوئی. اکیلا بول رہا پہ میرا ہے کہ ہو اللہ وَإِنَّا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کہ مشورے کا کوئی موقع نہیں ملیا اچانک بیعت ہوئی ہے کوئی شک نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ وَقَىٰ شَرَّهُ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات جس بات دا ڈر سی اندیشہ سی کہ لوگ نہ منن گڑبڑ پی جائے فتور پی جائے اللہ اس تو بچا گیا. گڑبڑ نہیں ہوئی لوگوں نے من لیا بیعت اچانک ہی ہوئی. وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْتَلُ عَلَيْهِ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ ایک گل کہی کہ تہاڈے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا جہدے ول لوگ اس طرح گردنا اٹھا کے ویکھن جویں ابو بکر ول اٹھا کے ویندے سی. ابو بکر ورگا جمنا کوئی وہ تد گل سرے چڑھ گئی سی بھی سب نے ویکھیا بھی یار بندہ ٹھیک ہی چنیا گیا نہیں بھی مشورہ ہویا کہ یہ علاوہ ہور کون سی بندہ
فرمایا ابو بکر تو علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جہدے وال نگاہ اٹھا کے ویکھ. جھگڑے روڑے تو وکھری گل ہے. اگر کوئی شک شبہ ہوندا نا ابو بکر دی علی تے کوئی ابو بکر تے عمر کو منتر نہیں سی پھونکتا، سارا عرب چک گیا سی، ساری دنیا من گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس قابل سی. یہ تقریر بہت سننے والی ہے، کئی جھگڑے مک لینا. پر میں کوئی شک نہیں، میں کیوں مکراں پہ مشورہ نہیں ہو سکیا اسے، مگر سن لو کیوں بنیا کی سی. تے نال جڑے آندے جمہوریت نہیں تے ووٹ نہیں تے فلانے انہاں اگے ہاتھ جوڑو. عمر رضی اللہ کی آخ گیا اس خطبے چ من بایا رجل من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایع ولا الذی بایا غیرۃ یقتل. اے مور لائی حضرت عمر قیامت تک کہ مسلمانوں دی حکومت اگر مشورے تو بغیر بنے کوئی اسلامی حکومت نہیں. یہی کافی ہے. پاویں بری بہ جانا ڈاکو غاصب آدمی ہے. جس آدمی نے کسی بندے کی بیعت کی جہد مشورہ نہیں کیتا، کوئی انتخاب نہیں ہوا، کوئی دنیا جہانوں نہیں پوچھا گیا، ایک بندہ جڑا انہوں گاہ چاہ نے بٹھا دیتا اتنے، کوئی جرنیل رلے انہوں نے کہا با جی کچھ اسی کھاواں گے تھی ایک حکومت ہے. فرمایا جن مسلمانوں کے مشورے تو بغیر کسی بندے کی بیعت کی وہ جی بیعت کی ہے جنہیں کی ہے تغیر تو یقتلا وہ دونوں اس لائق ہے کہ انہوں نے گردناں اڑاتی ہیں. حکومت لانا والے اڑا دو، غاصب اور ڈاکو، اور جنہیں بیعت کی اس خبیث نے ختم کرو. تیرے پیو کی عمر کی سی بھی تو جنہوں مرضی دیتی ہو. اینے کروڑ مسلمان ہے وہ کدھر گیا؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کیا جڑا رسول کریم علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے اس تو بعد حالات جڑے ہوئے وہ میرے کو سن لو کہ بنی کی سی. آدھے گل تو ٹھیک ہے بھی مشورے کا موقع نہیں ملیا، بغیر مشورے تو بات ہوئی ہے، مگر ایک اچھے آدمی جو مکمل مگر کرنی کیوں پئی؟ جدوں اللہ نے اپنے رسول کو دنیا تو اٹھا لیا. ان الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فی سقیفۃ بنی ساعدہ. انصار جڑے سی مدینے دے رہن والے لوگ وہ سارے دے سارے سارے الگ ہو گئے اور سقیفہ بنی ساعدہ اکٹھے ہو گئے. جڑا انہوں کا ایک بہت چوپال سی جتھے وہ کٹھے ہوندے سی، سعد بن عبادہ دا مکان اتنے کٹھے ہو گئے. خیر بات کوئی غیر فطری بھی نہیں سی، یہ سازش سوزش کوئی نہیں. رسول کریم تو بعد انہوں نے ہور کتنے بہنا سی، وہ انہوں کا سردار سی، اتنے بیچارے کٹھے ہو کے بیٹھے. مگر مصیبت ہے جی اپنے دوجے خطبے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا مدینہ منافقہ نہ پریا اور جڑے رسول اللہ کے زمانے منافق کو کتنے آسمان نے چک لیا سی، زمین کھا گئی جیندے سی. انہوں نے موقع مل گیا کہ رسول فوت ہو گیا. وہ زمانے ساری سازش کامیاب نہیں ہوئی. ہوں مسلمان ہے صدمے. اور یہ بات جڑی ہے بالکل ہر ایک دے ذہن چاہے حضور تو بعد بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ کوئی درویشاں کا ٹولا تو نہیں نا بھی حجرے چڑھ کے اللہ اللہ کرنا. ایک حکومت ہے، ایڈے بڑے حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک سی مگر منافقہ نے انہوں گل پڑکا دیتا. انہوں نے اس گل سے پکیاں کرتا بے شہر تہاڈا رسول اللہ نو جگہ دین والے تسی دین واسطے تہاڈیاں جڑیاں قربانیاں نے گلاں شک کوئی نہیں سی، انہاں دی بہت قربانی سی. اس تو خلیفہ بننا چاہیے، تہاڈے چ بننا چاہیے. ہوں جس بندے دے کول بیٹھے سی وہ بندہ بھی سردار سی مدینے دا. 80 اصحاب صفا روزانہ وہ گھر چوں صلاح تے اعلان ہوندا سی. پہاڑ تے جدھر مسجداں بنیاں خندق سی کہ جڑا تازہ گوشت اور تازہ دودھ پینا چاہتا اور کھانا چاہتا ساتھ دے دروازے چلا دے. سخی سی، دنیا کھاندی سی. اور رسول کریم نے مکے کی جدوں بیعت کی جا کے مدینے والوں دے حضور تشریف نہیں سی آئے، 12 بندے قبیلیاں دے نقیب مقرر کیتے کہ ہر قبیلے دا تو سردار ہاں، تو اپنے اپنے قبیلے نو اسلام سکھا تے انہاں دی نگرانی کر. اے سید النقباء سی، حضرت سعد انہاں سارے دے سردار سی. اس تو بندہ چوٹی دا سی. اوتھے گل جڑی سی چلاتی وخالف علی و زبیر و من معهم. علی تے زبیر تے جڑے او دے ہم خیال سی او بی بی فاطمہ دے مکان اکٹھے ہو گئے. رسول اللہ دی بچی دے گھر بیٹھ گئے، اوتھے غم نہ بیٹھے سی. واجتمع المہاجرون الی ابی بکر تے مہاجر جڑے سی حضرت ابو بکر کو بیٹھے سارے تھا اتنے غم دے اندر مشغول. مہاجر ابو بکر کول حضرت علی اور زبیر اور فاطمہ کول جڑے انصار سی حضرت سعد کو. رولا پی گیا. حضرت عمر اور اپنے اس کام کی لگے سی. بندے نے آ کے آواز دے کے آخیا گل سنو، نکلے آؤ کام خراب ہو گیا، دفن کفن ہون کی کرنا. منافقہ نے اگ پڑکاتی ہے، انصار تو لگا کہ سعد نو خلیفہ بنانا. ہوں سوچ لو بھی یہ گل سرے چن والی ہے یا یہ نقصان ہو جانا. نکلو اور چلو.
وبینما نحن فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل ینادی من وراء الجدار، اسی رسول اللہ دے گھر چ بیٹھے تھے حضرت عمران دا، اسے دھیان سی بھی آپ دفن کیتا جائے، دیواروں پر بندے نے آکھیا اخرج لیا یا من الخطاب، عمر ابن خطاب نکلیا باہر، بکل تو علیہ کرنی فینی مشغول، میں کیا جا کام کر یار، ایسے کو گلاں سندا بیڑا، اسی کس صدمے چ پھسے ہیں، قال اخرج لیا فینو قد هذا سامن، انہیں کیا نکلیا اے حادثہ بچے رہ جنا، یہ تو بڑا حادثہ اسلام ہو گیا، منافقہ نو موقع مل گیا، خانہ جنگی مدینے شروع ہونے والی ہے، ان الانصار اجتمعوا فادرکم قبل ان یحدث امر یکون بینکم فی حرب، چل کے پتہ کر لو انصار دا اس تو پہلا کہ کوئی ایسی گل ہو جائے جس نال مدینے جنگ چھڑ جائے، لڑائی شروع ہو جائے، چارہ کرو۔ فقلت لابی بکر انطلق، میں کیا ابو بکر نکلو بھائی، ہوں گے مصیبت پہ گی۔ پہلا کیا نا ابو بیدہ بن الجراح، ابو بیدہ بھی ملے سانو، فاخذ ابو بکر بیدی یمشی بینی و بین، حضرت ابو بکر نے وہ ہاتھ پھاڑ لیا میرے اور اس درمیان، حضرت ابو بکر چلنے لگ پا، ایک پاسے میں، ایک پاسے ابو بیدہ، ایک پاسے ابو بکر، میں حضرت ابو بکر درمیان۔ فانطلقنا وقلت لابی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الی اخواننا هؤلاء من الانصار، میں کیا چل ابو بکر اپنے نا پراواں انصار کو چلیے، تے رفڑ پہ گیا بڑا۔ فانطلقنا نريدهم، اسی جا رہے ہیں انہاں والوں، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، جدو اسی انہاں دے نیڑے پہنچے تو انہاں چوئی دو بہت نیک آدمی، جنہاں دا دجے روایتاں پتہ لگدا مان بن عدی اور رویم بن ساجدہ، بہت بڑے صحابی، وہ سانو ملے۔ فذکر ما تمال للقوم فقال، انہاں آکھیا بھی وہ قوم جڑی ہے انصار، انہاں تے پائیا فیصلہ کر لیا، اوتھے گل گئی ہے موک۔ فقال اینا تریدون یا معاشر المہاجرین، مہاجرو تسی کدھر چلے، کی لین اوتھے چلے؟ فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، اساں انہوں نے آکھیا بس اپنا بھراواں کو چلے انصار، کوئی گل جڑی چج نہ حل ہوے۔ فقال لا اللہ علیکم اللہ تقربوہم، انہاں آکھیا کوئی نہ جاؤ، انہاں دے نیڑے جان دا کوئی فائدہ نہیں، وہ بالکل آگ بگولا ہو چکے، اتنے اگ لاتی ہے منافقین نے، قصہ خراب ہو چکے، اکزو امرکم، تسی جا کے اپنا کوئی فیصلہ کرو۔ فقلت واللہ لناتینہم، میں کیا نہیں اللہ دی قسم اتنے جا، اے ساری کہانی سن کے شیعہ سنی گل نوں بھی سمجھنے کی کوشش کرو بھی اگ جڑی منافقاں نے لاتی وہ کتنا بوئی تھی۔ فانطلقنا حتی اتینا فی سقیفۃ بنی ساعدہ، اسی گئے اور انہوں دی اس پنچایت پہنچے، فاذا رجل مزمل بین ظہرانیہم، تو ویکھیا بھی انہوں دے درمیان ہی مجمع سے ایک آدمی جڑا کمبل اتنے اوڑیا ہوا بیٹھا۔ قلت من ھذا، میں کیا کون ہے؟ فقالوا ھذا سعد بن عبادہ، کہنے گے سعد بن عبادہ۔ قلت مالو، کی گل ہے، نے کمبل لیا؟ قالوا یوک، بخار ہے۔ فلما جلسنا قلیلا تشہد خطیبهم فاثنى اللہ بما وہلو، تھوڑی دیر اسی بیٹھے، انصار دا جڑا ایک خطیب اور لیکچرار سے کھڑا ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کی تھی۔ ثم قال اما بعد فنحن انصار اللہ وکتیبۃ الاسلام، پھر انہیں آکھیا بھائی گل سن لو، اسی اللہ دے دین دے مددگار، مکے نے کوئی ساتھ نہیں دیتا، تسی قریشیاں کوئی نہیں دیتا، رسول ساڈے کو آیا تو اسی رسول دی مدد کی کہ دین غالب ہویا، تے اسلام دا اصل لشکر اسی ہیں، تسی تھوڑے جہے مہاجر آئے سی جہڑے جنگ چ گن کے ویکھ لو انصار ہی زیادہ ہوندے سی، تسی کنے ہوندے سی، اسلام دا لشکر اسی ہیں۔ وانتم معاشر المہاجرین رہتم، تسی ایک چھوٹا جا گروہ ہجرت کر کے آئے، وقد دافت من قومکم، تہاڈی ٹولی چوں قریشیاں جو کچھ اتنے مدینے آ گئے، فیضام یریدون یحتجون من اثر اللہ وان یحزنون من الامر، تے ہن تہاڈا ارادہ ہے بھی حکومت ساڈے کو چھین لو تے ساری حکومت تے قبضہ تسی کرو۔ تیز ہوئے اڑنے پکے، انہیں کہا 4 بندے آئے اور ہر جنگ انصار زیادہ، تسی گنتی دے بندے، جی ہن تہاڈیاں اسلام بھی حکومت تانوں مل جائے اور تسی اتنے قبضہ کرو۔ فلما سکت اردت ان اتکلم، جدوں چپ کیتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ ہوا بھی میں بات کراں، وکنت قد زبرت مقالۃ عجبتنی اريد ان اقدم بین یدی ابی بکر، تے میں اس دوران چ گل سوچ لی تھی بھی ایداں میں گل کراں حضرت ابو بکر تو پہلا، یہ کوئی تیز گل نہ ہو جائے، کوئی گل ایسی کراں جس نال اگ جڑی مٹھی پی جائے۔ وکنت اداری منو بعد الحد
ابو بکر دی تیزی اور سختی نو میں کچھ گھٹاؤنا چاہتا سی، بالکل جذباتی گل نہ ہو جائے، کام سے اگے خراب ہویا۔ منافقین بہت سی، کتاب الاسلام تو پڑھا لگتا مدینہ پڑھیا سی منافق، وہ بچے ہی اصحاب دے اے جڑا آندا نا اصحاب تو گن کے کڈو کدھر گئے، زمین کھا گئی آسمان کھا گیا، اصحاب جڑے حضرت عمر آندا پڑھیا سی مدینہ انہوں نے، تہاڈے کو کہڑی لسٹ آئی منافق کہڑے سی صحاب کہڑے سی؟ صحابی ہر وقت نہ کریا کرے، کوئی نہیں پہچان سکتا، اللہ جانتا کون پکے سی کون جھوٹے سی۔ فلما اردت ان اتکلم قال ابو بکر سے جدوں میں ارادہ کیتا کہ گل کراں تے حضرت ابو بکر نے آکھیا بیٹھ جا، فکرہت ان اغضبہ، تے میں حضرت ابو بکر نوں ناراض نہیں کرنا چاہیا، چلو ٹھیک ہے سیاںا۔ فتکلم ابو بکر وکان هو احلم منی واقرا، حضرت ابو بکر نے کلام کیتا تو آندے واقعی بہت تو حلیم نکلیا، باوقار نکلیا، میرے کو بھی شاید کوئی تیزی دی گل ہو جائے، انہیں تے بہت نرمی نہ کلام کیتا اور بہت اچھے طریقے نہ کیتا، جہدے تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی تعریفاں پوری طرح کی، ذرا بھی نہیں برا پلا انہوں نے آکھیا، جو کچھ انہوں نے کیا سی حضرت ابو بکر نے بالکل وہ تائید کی تھی بے دین اسلام واسطے یار جو کچھ تسی کیتا وہ دا انکار کرن دا کوئی حق ہی نہیں، بہت دین دی خدمت تسی کیتی ہے، ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم لو اہل، جڑیاں گلاں بھی تسی دسیاں بھی ساڈے چ اچھائیاں خوبیاں ہیں، انہاں دا انکار کون کر سکدا؟ باقی تسی اس لائق جے، پیغمبر خدا دا ساتھ دتا، سانوں تھاں دتا، سانوں ادیاں ادیاں زمیناں دتیاں، اسلام دی کوئی مکرن والی گل ہے؟ وَإِنَّا وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلَا بَلَاكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاجِبَ، رب دی قسم انصاریو اسی تہاڈی شان دے منکر نہیں، اسلام تے جڑیاں تہاڈیاں خدمات او دے نہیں خلاف، اور جڑا تہاڈا سر تے واجب حق بندا کہ تسی رسول اللہ دے ساتھی رہ جے، بالکل تہاڈا احترام اور ادب لازم ہے، منکر نہیں۔ مگر ہونا کی ہے اس گل نو سارے بھلا دیں، اگ لائی ہے اسے منافقاں لاتی، ہوں شیعہ سنیاں لائی، جدوں اتنے گل پہنچی گلاں تہاڈیاں ٹھیک ہے بڑی خدمات انکار نہیں، مگر لن یعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قریش ہم اوسط العرب نسبا ودارا، اے حکومت جڑی نا ساڈے لوں ساتھ دی بنا لو، اسی جڑے دین نو سمجھدے ہیں ساڈا بھائی سر ماتھے تے، مگر ایک کام جڑا سوائے قریش دے جنہاں چ اللہ دا رسول ہویا، سارے عرب چوں اپنے خاندان پاروں بھی نسب پاروں بھی مکہ شہر دے متولی ہون پاروں بھی بہترین ہے، یہ تو سوائے کامیاب نہیں ہونا۔ مدینے کی گل تھوڑا پورے عرب نو مناونی ہے، باقی قبیلے قریش اگے چک سکتے ہیں کیونکہ صدیاں تو اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہے، بیت اللہ دے متولی ہے، لوگ اگے جاندے پیرزادے، یہ سارے سردار انہوں نے سلام کر دے، اور حال بھی اسی بے سارے عرب دے اندر ڈاکے پیندے سی، کوئی قافلہ آرام نہ نہیں سی لنگ سکتا، مگر جدوں قریشی جاندے سی ڈاکو اپنی جڑی تلواراں میانہ بند کر کے انہوں نے کل ٹھوک دیندے سی کہ حرم دے لوگ آ رہے، اور اگر کوئی دوسرا بھی قبیلہ جاندا سی تو مکے جا کے قریشیاں نوں آندا سی بے تسی جو کوئی لینا لے لو، بدر کے طور دے محافظ دے طور دے سانو ایک بندہ دے دیو جڑا ضامن ہوے، جدوں ڈاکو سامنے انہیں آکھنا حرامیاں، میں حرم دے رہن والا، ڈاکو نے سلام کرنا بہ جا۔ حضرت عمر آخیا یار کداں سارے عرب نو مراؤ، وہ قبیلے ہن بھی آکڑ خاں اپنے آپ نو پھنے خاں سمجھدے آ، وہ بھی آندے سانو سرخاب دے پر لگے آ، تہاڈیاں نیکیاں اپنی جگہ تے، مگر اس کام نو سوائے اس قبیلہ قریش دے تسلیم نہیں لوگاں نے کرنا۔ بالکل ٹھوس گل ہے، جڑا کوئی انصاف کرے پہلا متولی کعبہ ہون پروں، رسول اللہ دے خاندان دے ہون پروں اور بیت اللہ دے متولی ہون پروں، عرباں نوں انہاں دے سامنے چکن کوئی آر نہیں آئی، ہر قبیلے آخر ٹھیک ہے یار یہ تے اگے چودھری ہے، دوجے قبیلے جڑے انہوں کو دیندار جب من لین گے دوجے کداں من گے؟ فرمایا یہ معاملہ جڑا سوائے قریش دے تسلیم نہیں ہونا۔ وقد رضیت لکم عہد ہذین الرجلین فبایعوا ایہما شئتم فاخذ بیدی وید ابی عبیدہ بن الجراح وہو جالس بیننا، ادھر ابو عبیدہ بیٹھے سی، ادھر میں بیٹھا سی، درمیان تے ابو بکر سی، انہاں آخیا بیا دو بندے ہیں، میں تہاڈے لیے انہاں تو ایک نوں پسند کر رہا، یہ دوویں چوٹی دے بندے ہیں، خلیفہ بندے اہل انہاں دوواں تے جہڑی مرضی چاہندے جے بیعت کر۔ گل حضرت عمر رضی اللہ نے جڑی کہی وہ سچی ایویں ہن سنی آندے نہیں، حضور ہی بنا گیا سی، جھوٹ بول دے، جڑی جمہوریت انہوں تباہ کرنا چاہتے ہیں، جڑی اس خطبے دی جان ہے کہ مسلمانوں دے مشورے تو بغیر حضور ابو بکر بنا کے پلے کی رہا،
اس تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جدو لوگوں نے آخیا بھی تم ہی خلیفہ بنا جا، انہوں نے آخیا یار بناواں تے بھی ابو بکر نے کیتا تے جے نہ بناواں تے رسول اللہ نے کیتا، کسے نو خلیفہ نہیں بنا کے گئے۔ صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث، بالکل کسے نہیں سی بنا۔ تادی آخیا آ بیٹھا جے ابو عبیدہ، آ جے عمر، انہاں دوہاں تو جدی مرضی بیعت کر لو، میں راضی۔ فلم اکرہ مما قال غیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے ابو بکر دی گلاں چ ہور کوئی گل مینوں نہیں ایسی جڑی میں پسند نہیں کیتی، اے نہیں پسند کی کہ کی نے کہتا مینوں بنا دیو یا ابو عبیدہ نو، اے ہوندا سانوں کلا بناونا۔ کان واللہ انو قدم فتضربون کی لا يقرب من ذلك من اسم احب الی من اتامر علی قوم فی ابو بکر۔ ایسی حکومت جنوں آندے لوگ بھج کے ہن لبدے پھردے کرو کری پھردے منتاں پیسہ لاوندے، بے صاحب گل جدا اسی کروڑاں لواونا اے چنوٹ کیسر شیخ نے ہن جدوں سٹے اشتہار اپنے نال نوٹ سٹے لوگ خوش ہوئے ہونے لب کے پیسے 100 روپیہ 100 روپیہ لے کے تہاڈی ہڈیاں چگلا کرنا، پاگل ہے پہ میں اتنا لا رہا ہے تمہوں ہن دے دیں گے، تہاڈی جڑ وڈن گے، ایمان اور غیرت دا سودا کرن گے، مڑ کے تو چھتر کھاندے پھرو جاؤ کہ مفت بنایا مینوں کام کر۔ بیوقوف بنتے لوگ پھر نہیں سمجھتے کہ کی تسی کر رہے جے، اپنا معاملہ ٹھگاں دے حوالے کر رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم میری گردن اگر اگے کر کے لاتی جاندی نا تے میں سمجھدا ہے کوئی مینوں ناپسند نہیں سی، اس تو بڑھ کے کہ میں اس قوم چ امیر بن جا جے اندر ابو بکر ہوے۔ ابو بکر دے ہوندیاں میں امیر بنا، اے میرے نزدیک تو بڑا گناہ سی، میرا سر اڑاتا جانا تے مینوں منظور سی۔ اے نیکی دیاں گلاں کہ میں نہیں سودے ہوندیاں بننا چاہتا، ایڈے چوٹی دے بندے ہوندے میرا کی حق بننا۔ اور اللہ دے رسول اللہ السلام دی صحابہ کرام دی حدیثاں عقل دی گل ہے کہ جدوں کسے امت دے اندر کسے جماعت دے اندر کوئی ایسا شخص امیر بن جائے جس نال زیادہ علم اور تقوی والا بندہ ہونا سی، حضور نے فرمایا دن بدن امت تباہ ہوندی جاؤ۔ ایڈی مت ماری گئی انہاں دی کہ بہتر بندہ چھڈ کے انہاں نے ادنا نوں بنا لیا۔ اس تو دنیاوی چندہ نہیں، جرم عظیم ہے، ایک بہترین آدمی چھڈ کے ناراض اگے کرتا گیا۔ اور انہوں اللہ دے رسول اللہ السلام نے کیا، انہیں اللہ نال رسول نال امت نال خیانت کی تھی۔ ایک آدمی دے پیسے مارنا ہے کوئی بھی خیانت نہیں، ایڈی وڈی خیانت کہ خدا دے دین نال دھوکھا کیتا کہ کہل آدمی چھڑ دیتا اور نالاحق اگے کرتا، رسول نہ کیتا کہ وہ دین چلاؤن کا معاملہ سی تسی ایک بے دین اگے کرتا، اور امت نہ کیتا کہ امت اسلامیہ جڑی دی لگام پھڑاتی ایک بدماش دے ہاتھ۔ اللہم الا انت سبلا الی نفسی عند الموت شاید اللہ جلان آندے گاہ میں بھائی گواہی نہیں دیندہ، شاید مرن تو پہلا میرا نفس مینوں کو گمراہ کر دے تو میرے دماغ پا دے میں ابو بکر نہ چنگا، وہ بعد دی گل ہے۔ ہون فی الحال میرے ذہن چ شوشاک کوئی نہیں، میں قتل ہو جانا منظور کرنا، ابو بکر دے ہوندے خلیفہ بننا نہیں منظور کرنا۔ وقال قائل من الانصار، فرماؤندے جدوں میں گل کیتی ہے حضرت ابو بکر جی نے تے انصار دا وہی سردار کھڑا ہوا، بندہ وہ بھی مالا نہیں سی، حبیب بن منذر، حالات ایسے منافقہ نے بنا دے کچھ انہوں نے مان ساڑیاں نیکیاں بڑیاں نیکیاں لو تے بالکل مہاجراں تو بھی اگے ہے۔ یہ حضرت ابو بکر ٹھیک کیا بھی تہاڈیاں شاناں دے اسی منکر نہیں، مگر حالات جڑے عرب دے او دے تحت تہاڈی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، دوجے قبیلے مان نہیں سکتے۔ اے سیاسی ماحول جڑا سی یہ اپنی جگہ تے ہے، ورنہ انصار دے فضائل اور کمال جڑے مہاجرین تو کتے زیادہ تو کٹ نہیں سی۔ وہ حباب بن منذر بدری کھڑا ہوا جڑا انہوں دا خطیب سی، انہیں آکھا انا جزیلہ المحقق وعزیکہ المرجم۔ یہ عربی دے بڑے مشکل لفظ ہے، جزیلہ المحقق کہ لوگ ایک لکڑی گڑ دیندے سی، جیسے انہوں خارش ہوئے نا انہوں پھر اپنا آپ رگڑدا سی، اپنی خارش ٹھیک کردا سی، وہ جزیل رکھواؤندی سی لکڑی محقق جہدے نال خارش۔ انہیں آکھا میں اور لکڑی ہیں جہدے نال خارش دور ہوندی اونٹاں، یعنی تجربہ کار آدمی نوں آندے کہ میری گل تو بڑی گل کہڑی ہونی ہے، میں وہ لکڑی جنا خارشی اونٹ اپنی خارشاں دور کر لے۔ وَأُذَيْقُ الْمُرَجَّمْ از کہندے کسے کھجور دی سمجھو بوٹے نو مرجب جدے ارد گرد نال وار کیتی ہوئے انہوں حفاظت نال بہت پھلدار انہوں وار کری دی مرجب، یعنی اپنا تجربہ کار ہونا، ماہر ہونا جڑا سی کہ میری رائے تو بڑی رائے کسے دی نہیں۔ من امیر و منکم امیر یا معاشر قریش، انہیں آکھا مکدی گل ہے تسی نہیں نہ مندے، ایک امیر قریش انصار چ ہوگا، ایک امیر مہاجرین چ ہوگا، ایک امیر ساڈا بنوں گا، ایک امیر ساڈا ہوگا۔ یہ بڑا کام خراب کرتا، جو بھی ہے نا ترجمے کرنے والا پڑھ کے میں تھک گیا، ایڈا پاگل آدمی سی، ایک وقت دو حاکم ہوندے، یہ ساڑیاں تاریخاں لا رہی، یہ ہر ترجمہ کرنے والا ایڈا پاگل ہو گیا بندہ، ایک وقت دو حاکم۔
سمجھنے والی گل ہے. کورس کی کتابیں خراب کرتا اور انسار تو بیوقوف ایک میان دو تلوار پہ نہیں یہ گل نہیں سی. انہیں آخیا فقام الحباب المنظر وکان بدریا قال منا امیر و منکم امیر. انہیں آخیا ایک امیر تھوڑے تو ایک ساڑھے تو کی مانا سی واری نہ بن جاؤ اگلا اسی ہوا گے پھر آج تھوڑے چ ہوگا پھر سارے کہا کیوں حفاظتی بندوبست. اور خطرہ کی سی جڑا باج پیش آ گیا جس تو کمبیا سی نا باج مدینے والے نہ ہو گیا. اس آخیا وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَنْصِبْ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَمْرَ. یہ جڑا نا حکومت دا معاملہ یہ سانو تھوڑے نال کوئی حسد نہیں کوئی حرص نہیں سانو اسی لئیے وَلَكِنَّا نَخَافُ أَن يَرَيَ أَقْوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ. انہیں آخیا ڈر اس گل کا بے بعد قریشی جدو بنتے گئے نا تو قریشیاں جو بھی ہے جنہوں نے باپ اور پراواں کا اصا قتل کیا اصا انہوں نے بدر ماریا انہوں دی واری آ گئی نا تو کم خراب ہونا پھر مدینے نو پوترا پی جانا. اس تو بندوبست کرو کہ ایک تھوڑے تو ہوندا جائے کہ تاکہ ہر بندہ سمجھ کے رہے کہ بعد واری ہونی. تو حضرت عمر نے انہوں نے ذہن چ بھی نہیں سی. حضرت عمر سے اعلان کر چکے سی کہ مکہ فتح ہوئے تو بعد بڑے جڑے ان کا کوئی اسلام سے حصہ حکومت سے حصہ نہیں مگر آ گیا حصہ. دنیا نے دیکھ لیا معاویہ بہ گیا اولاد بہ گئی مدینے کی شامت آ گئی. 3 دن لٹیا گیا ہزاراں بندہ قتل ہوا. انہیں آخیا اسی تو کوئی حسد نہیں کرتے نہ لالچ مصیبت پیا کہ اسی انہوں نے باپ اور بھرا قتل کیتے. تو حضرت عمر نے اپنے ذہن نہ اسے آخیا اذا کان ذلک فموتن استطاعت جے حباب یہو جہا وقت آ گیا تو پھر تھوڑے کو مریا گیا تو مر جاؤ پھر زندہ رہنا بہتر ہے بھی مر جاؤ یہو جی قیامت آ جائے گی. مگر آ گئی جس اندیشے انہوں نے کیا تھی ہو گیا دا مار کے وہی آ گئے. اور بالکل مدینہ تو رسول نے ایسا کیتا کہ کوئی بندہ اگر کافراں دا ملک بھی فتح کرتا تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں سی کر سکتا کہ 3 دن فوج کھلی چھٹی کہ گلیاں اور بازاراں مہاجر انصار قتل کر دو انہاں دے گھر لٹ لو انہاں دی عزتاں برباد کر دو رسول اللہ دا شہر. تو بابا کیا مسئلہ ہے جس پاروں اسی مندے کوئی نہیں وکا سر لگت پر تفت الاسوات. اتنے جدو معاملہ پہنچا تے آوازاں اچیاں ہو گئیاں شور و گل بڑھ گیا گل حل کوئی نہ ہوگی روڑا پی گیا. وہ اپنی گل سے اڑ گئے میرے اڑ گئے. اس وی حضرت عمر رضی اللہ فرماؤں حتی فرقت من الاختلاف میں پھر اختلاف تو ڈر گیا بجائے گل سیٹ ہونے تو پی گیا رفڑ. جی گل بھی پتہ لگا سی بے منافقہ آگ پڑکاتے تو پڑک گئی ہوں نہ اے منے نہ سی منے مسئلہ تو خراب ہو گیا. اس اختلاف نو دیکھ کے کل ببسد یدا کا یا ہو گیا. میں کہا ابو بکر کڈ ہاتھ فبسط یدا انہیں ہاتھ کڈیا فبا یا تو میں بیعت کر لی فبا یا المہاجرون بعد جڑے مہاجر سن کے ہور بھی کٹھے ہو گئے تھے انہوں نے بیعت کر لی. ثم بایت الانصار پھر انصار بھی مگر چل پے شکر ہے بھی انہوں نے پھر اپنے خطیباں دی گل چھڑ دیتی نہ رل گئے. اور انہوں نے پہل بشیر ابن سعد نے کی انہیں آخیا یار اسی اسلام دا بوٹا لاؤن والے تھے اسی انہوں پٹن لگے ہوں چھڈو اس حکومت نو لت مارو رسول اللہ دے خاندان نہ جھگڑا نہ پاؤ من جاؤ. وہ بشیر دی گل نال انصار بھی جڑے سی انہوں نے اس گل نو پلے بدھا. انہیں آخیا یار رسول مدینے لیا کے تھون لگے جے آپ ہی دین تباہ کرن چھڑ دو اس گل نو اگر وہ بھرا بن دے اور خاندان دے تے ساتھ دے دے. بعد زید ابن ثابت وغیرہ نے کر لی ونظرون علی سعد بن عبادہ فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادہ. اینا مجمع ہو گیا پھر بیعت لی بے حضرت سعد وچے ہی دبیا گیا. وہ بیمار جڑا اتنے چڑھ گئے لوگ ادھروں ادھروں کل تو قتل اللہ سعد بن عبادہ وچوں کہ نے آخیا تسی یار سعد نو قتل ہی کر دیتا. میں آخیا اللہ اینو قتل ہی کرے. ناراض یہ کیوں نہیں گل مکن دا رفٹ انہیں پایا. قال عمر وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ. اے ساری گل سنا کے انہاں آخیا اے جے مصیبت اینوں سن کے ان جڑا مرضی سانو گالاں کردا رہے تے ڈاکو کہے تے غاصب کہے جو مدینے تو اسے بن چکے سی حالات اسی اوتھے پہنچے اتنا نہ مکا کے اٹھ دے. وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ جو کچھ اس وقت ساڈے سامنے معاملہ آیا اللہ جاندا ہے سانو اس تو زیادہ اس وقت گل کوئی نہیں بہتر نظر آئی. بیٹھے گل مکا کے اٹھو تو بندہ ہے سارے تو چوٹی دا جی بیعت کر لو تو شکر ہے لوگاں بھی کر لئی. ابو بکر دی بیعت تو علاوہ سانو اس وقت کوئی بہتر حل نہیں نظر آیا جو اس وقت حالات ہو چکے تھے. خشینا ان فارقنا القوم ولم تكن بیعت
ان یبایعوا رجلا منهم بعدنا، اسی ڈر گئے بھی جے اتنا ہی اسی اٹھ کے چلے گئے بیعت نہ کسے بندے دی ہوئی جنہاں مہاجر انصار نے کسے بندے دی بیعت کر لینی سر تو بعد فَإِمَّا بَايَعْنَا وَلَا مَا لَا نَرْضَىٰ، پھر بعد چ مصیبت ہونی بھی یاد اسی انہوں قبول کریے حالانکہ سانوں پتہ بھی یہ کم نہیں ٹھیک ہے عرب معاملہ سیٹ نہیں ہونا، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ، یا اسی پھر بات کریے مخالفت فَيَكُونَ فَسَادًا، تے جنگ لگ جائے مدینے دو چراہ رہ گئے یا انہاں دا بن جائے عرب سارے جڑے مخالف ہو جان یا اسی جڑے انہاں نے جنگ لڑیے۔ ہن فرمایا اوہی جمہوریت جڑا اٹھتا جمہوری شرکیہ اور جدو پوچھی دا کدرا حکومت بننی پھر تلواراں چلیا کرن گیاں میں بھی اٹھ کھڑوں تو جاوے اور جڑا وڈ کے قبضہ کر لے گل پھر سارے منہ ویکھدے رہندے وچ حافظ سید ہاں اجتہاد کراں میں تسی اجتہاد نہ کرنا جو اگلی دنیا چلے گا اجتہاد ہو جڑا حضرت عمر نے کرتا پہلا بھی کیتا آخر تے بھی خطبہ مکدا فمن بايع رجلا غیر مشورۃ من المسلمین، مسلماناں دے مشورے تو بغیر جے کسی بندے دی بیعت ہوئی تو کوئی نہیں فلا یتابع، نہ وہ گل منو ولا الذی بايع، بیعت کرنے والے جڑا وہ بھی تغرۃ یقتلا، وہ دونوں اس قابل ہے کہ انہوں قتل کر رہے قتل فرمایا ایڈا بڑا جرم ہے مسلمان گھراں بہر ہے تو تسی آپے گل مکا لی۔ قرآن پاک نے میرے عزیز و دوستو ایسے تو واضح اعلان فرمایا سورہ شورا جہاں نا ہی شورا امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں دے جدو معاملے طے ہون گے انہوں دے مشورے نہ، اور مشورہ یہ نہیں میں نوٹ ونڈ دیو 10 بندے نال آیا محلے دے کرانچوں کوفان کول ڈراؤ ووٹ لے لو، کوئی مشورہ نہیں، بالکل مشورے دے معنی دے خلاف ہے۔ مشورہ اس طرح جو شہد دی مکھی جڑی ہے وہ شہد چوس کے کر دیے ادنا ہر ایک دی گل سن کے پوچھ کے کہ زیادہ لوگ کی پسند کریں کہڑے بندے دے راضی ہے کنوں سمجھدے علاقے دے اندر دیانتدار ہے۔ میں جڑیاں آیتاں پڑھیاں سننا چاہیے گل اللہ پاک قرآن کی فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، اے ہن شہادت دین دا وقت آ گیا 18 تاریخ نو پوری امت ہن گواہی دے کٹہرے کھڑی ہو گئی، ہر علاقے دے لوگاں نو بلا لیا گیا کہ شہادت دینی، ہر بندے نے آ کے گواہی دینی ہے کہ جڑے لوگ تیرے سامنے آ انہاں تیرے نزدیک کون بہتر ہے اپنے علم پاروں دینداری پاروں نیکی پاروں جنہوں لوگ اچھا سمجھتے دس۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع تے کیا بہت زبردست بات کہی کہ کوئی گواہی دین نہ گیا وہ بھی مجرم ہے، آخیا میں نہیں جانا بالکل جھوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے ولا تکتموا الشہادہ، کسی نے شہادت نہیں چھپاؤنی، جو علم ہے تہاڈا دے مطابق جا کے کہو، کسی کا لحاظ نہیں کرنا پیا۔ یار دوست ہے بڑا یار دوست آیا کل پرسوں میرے کو بہت دوست مینوں کہنے لگا تیرے سارے بڑے پرانے تعلقات ہے سارا باپ بھی تیرا دم بالکل ٹھیک ہے، ووٹ میں غلط بات ووٹ نہیں دینا، یہ ووٹ کوئی یاریاں دوستی ہیں، میں اپنے خدا دے سامنے اسے کھڑا ہونا جیسے میں پرچی سے مہر لاؤنی ہے، خدا پوچھ رہا ہونا بھی یہ بندے جڑے نا تو کون بندہ تیرے خیال سے جڑے بھی موجود ہیں۔ یہ ہوں حال ہے احمد البلیہ تین کا دو کنجر جے کھڑے ہون تے گھٹ کنجر 1% بھی گھٹ ہے تادی اونی کمی تو آؤ گی جے برے نو موقع دیتا تسی میں نہیں اس شریف آدمی نو دیتا جڑا 99% بات سی چلو میں تہاڈی گل میں 100% نو تی کراتا کی فائدہ وہ جڑا 100واں گناہ نا زیادہ وہ تہاڈا بھی جڑے نہیں بیان دین گے انہاں دا بھی ہے جنہاں غلط بیان دیتا انہاں دا مجرم۔ اللہ پاک فرمایا قرآن پاک کی بہت بڑی آیت ہے ولا تکتموا الشہادہ، شہادت نہ چھپاؤ گواہی نہ چھپاؤ۔ اس گل ہر کوئی گو فلانا گیا جی عدالت جھوٹھی گواہی دیا وہ تو ایک عام معاملے چ گواہی کہ چھوٹی جی گل ہے کسی کا کیس وہ پوری امت کا کیس ہے، ملک دینا اپنی بیٹیاں دی عزت حوالے انہوں دے مال حوالے اسی ایسا کرا دے جڑے ہونی نال ڈاکو لے کے پھر دے کاراں کھون والے بدماش جاننے ہیں کہ وہی حرامی کہ یہاں رہتا پروں دی اللہ نہ ولا تکتموا الشہادہ، شہادت نہ چھپاؤ۔ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جڑا شہادت چھپاؤ گا نہیں دینا گواہی وہ دل گناہگار ہو چکا۔ اللہ اللہ صرف ظاہر نہیں گندا دل گندا کہ خدا دے دین دا معاملہ تینوں بلایا جاتا۔ اور یہ حضرت علی علیہ السلام نے جدو خارجیاں نے آخیا نہیں حکومت دی کہڑی لوگ آپ ہی نیک بن، فرمایا لا بد للناس من امیر بر و فاجر، حکومت تو بغیر کام چلتا تسی نیک نہیں بناؤ گے برا بہو گا۔ یہاں تے حکومت گھر نو چلی جانا میں نہیں اسی کہے بھی نہیں بننا ٹھیک ہے اسی اللہ اللہ کریں جب بننا ہی ہے کسی نہ کہنے فرمایا یا نیک ہوگا یا بد ہوگا کوئی عقل کرو کچھ کرو۔ تو گواہی واللہ بما تعملون علیم، اے بات ہے جی اللہ کہا کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس کو جانتا، جب مور لاؤنی نا دیکھ رہے اللہ کہ تم کر رہے تو یہ آنا میں گھر نو آ گیا اللہ تو نوٹ کر رہے دین دا دشمن میراتھن ریس کراؤن والا مجاہدین نو مارن والا
اور مسجداں ویران کرنے والا اور قرآن دیا بیدبیاں کرنے والا تو اس پارٹی نے ووٹ دیتا. تیرے سارے کھاتے جو گناہ لکھے گئے جڑے پیچھے وہ بھی لکھے گئے اور گاہ بھی جو انہوں نے کرنے لکھ لینا کہ تم خبیثہ یہی چاہنا بھی اس طرح ہی ہوتا رہے. اور اتنے میں تھوڑے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. بدقسمتی اسی تو بہت دور ہٹ گئے. جدو کانٹا بدلیا اس وقت اللہ نے ایک بندے پٹتے سی کوئی تعاون نہ کرو مگر تعاون کرنا پی گیا. مجبور ہو گئے جدو حکومت ہی سنبھال رہی صدیاں چل پئی کی کرتے لوگ پھر کتنے نہیں چلے جان. ورنہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہوں نے ساتھی صفوان جمال ملے تو امام نے فرمایا صفوان تیرے ہر خوبی ہے مگر ایک بہت بری بات. انہیں آخیا امام میں باری سد کے جاؤں میرے کہڑی برائی. انہیں آخیا تو ہارون کرائے تے اونٹ دیتے اتنے کئی پوچھتے سودی جڑا بینک کی نوکری میں خبیثہ بینک کی نوکری کی طرح ہی گناہ سکول کی ٹیچری تو ایک ظالم حکومت کا پرزہ بنیا. تو ایسا ہی پتا بھی سود بینک کا حرام ہے. اتنے امامت کرنی بھی جڑی یہاں کی مسجدیں ہی حرام ہے. اوقاف کی مسجدیں خطیب وہ بھی مجرم ہے. اس حکومت رو سارا دے رہا. امام نے آخیا تیرے چ برائی ہے بھی تو ہارون جڑا وقت کا ظالم حاکم ہے انہوں اونٹ کرایے تے دیتے. انہیں آخیا امیر امام نہ عیاشی لی دیتے ہیں نہ شکار لی دیتے ہیں نہ حرام کم لی دیتے. وہ حاجیاں اور کافرے لے جانا چاہتا مکے تج میں دیتے. امام نے فرمایا تیرا ادنا کی معاہدہ کہ واپس آ کے کرا دینا. انہیں آخیا ہاں. تو فرمایا تیری نیت یہ نکلی کہ زندہ ہی جاوے تو زندہ ہی آوے تو بھی بقا چاہنا کہ خبیث خدا کا دشمن زندہ رہے اس تو. فرمایا من حب بقا فمن جڑا یہ چاہتا نا کہ ظالم جیندے رہن کسے مسئلے چوں نکلتا بھی انہوں مہلت دینا چاہتا وہ خود انہوں کا ساتھی اور جتھے دوزخ جان گے اتنے ہی جاؤ گا. تدے حضرت عطا ابن ابی رباح نے پوچھا بے بنو امیہ دی نوکری کر لیا صرف یہ نہیں کہ قلم دعا سیاہی پا کے دے دیا کرا کہ تیری. فرمایا تو اینا چومیں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فمساکم النار. ظالماں ذرا بھی تیرا رجحان پایا گیا تینوں اگ چھو گئی قیامت. گل قرآن نو پڑھو حدیثاں نو پڑھو کہ ظالماں نو تکلیف دئیے انہوں نے سپورٹ کریے کہ وہ اسے طرح کرتے رہیں. فرمایا ایک کام نہ کریں واللہ بما تعملون علیم. اللہ خوب جاندا ہی جو تو کر رہا. اور سورہ نساء دی ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ایتھے کئی پولیٹیکل سائنس والے بچے بیٹھے ہونے ساری دنیا دی کتاباں پڑھ لو. معاشرے نو ٹھیک رکھنی دو شاں چاہیے. پہلا بندے جڑے اگے آن وہ ٹھیک ہون. جی ڈرائیور ہی غلط ہے کام تو اتنے تباہ ہو گیا. جی بندہ ٹھیک ہے مگر ضوابط اور قوانین غلط ہے جنہوں نے فیصلے ہونے قانون غلط بنے پھر بھی نہیں انصاف ہو سکا. اللہ نے ایک کیچ دو میں اکٹھے کرتے سبحان اللہ اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کر سکا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم دینا بے جہدے بھی سامنے جنہوں بھی کوئی امانت سپرد کرو وہ اہل ہونا چاہیے وہ میرٹ ہونا چاہیے کہ اس عہدے کے لائق ہے گا. مسجد خطیب رکھنا تب پتا کرو کہ کوئی اینا قرآن حدیث کا علم ہے گا کہ سانوں صحیح رہنمائی. ایک نالیک نوں تسی ممبر سے بٹھاتا سارے مجرم نے کہ تنخواہ تھوڑی لینا ہے اس مولوی رکھ لو. فرمایا دین کا معاملہ تسی ایک نالیک نوں بٹھاتا حکومت دیتی. تدے اللہ دے رسول علیہ السلام دا صحیح بخاری چاہتا بندے نے پوچھا متا ساتھ یا رسول اللہ اے قیامت آئی ہے ساڈیاں کرتوتاں تے آن والی ہے قیامت کدوں آنی. حضور نے فرمایا کہڑی قیامت ڈیگدا اس قیامت کی گلاں کردا جو جہان فنا ہونا چھڈ اونوں. ایک اور قیامت ہے جڑی امتاں تے آندی ہے تے معاشرے تے آندی ہے. اذا ضیعت الامانہ جدوں امانت ضائع ہو جاندی ہے اس ویلے امتاں قیامت آ جاندی وہ مر جاندیاں پھر جیندے بھی رہن چھتر کھاندے رہندے. انہیں کہا امانت اللہ دے رسول کیویں ضائع ہوندی اذا بسد الامر الى غیر اہلہ کہ جڑے لوگ اس قابل نہیں ہوندے جدوں وہ کام انہاں نوں دیتے جاندے جج وہ بن کے بیٹھ جاندے جنہاں دا پتہ ہے بھی یہ ظالم کل کی فیصلے کرتے سی اور ہن نوکری دی خاطر انہوں نے کی حلف اٹھا لے. اور تواڈے سامنے کہ جنہاں نے فیصلے کیتے سی جنہاں فیصلہ تے ناراض ہے وقت دا جابر وہی جج ہن جج بنے نہ ساتھ دیتا فیصلے انہاں کیتے اور جس غریب نوں بند کیتا نماز نہیں پڑھنے دے اس بینچ جی نہیں سی. انہیں آخیا میرے تے یار ناراض ہے ایویں طرفداری دل رہا وچوں نکل گیا بٹھائے جڑے انہاں ہی حلف چک لیا تے بہ گئے جنہاں نوں آندا سی چھڈی جاندے بے ایمان لوگ. تو جدوں ایسے لوگاں نوں سپرد کرتا جائے عدالتاں تے محکمے جڑے اہل ہی نہیں. حضور نے فرمایا قیامت آنی کہ نہیں آنی تد کیا کہ امانت سپرد کرو تے اہل لوگاں دے اگے. فرمایا جدوں پھر اہل لوگ اگے چلے جان تو وہ کی کرن وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ایک ایت ہی سارا معاشرے کا نظام سمجھ لیا کہ پہلا بندے اہل لیاؤ تے بندے پھر عدل دے مطابق کر. میں پنڈ جلسہ آیا سی دونوں میں آخیا یار نہ تھی کدی ملے نہ مینوں یہ کوئی نہ میں کدی گیا ہی نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے.
میں اللہ دا منن والا میں نہیں کہہ رہی منتا کردا مگر اس پاروں دوجیاں دے مقابلے ایسے تسی اس پاروں آیا جی ملک نو بچاؤن لئی اس ایٹم بم دا بناونا بعد ججاں دی بالی چیزاں جڑیاں تہاڈیاں دوجیاں نال بہتر ہے کہ ہور اچھی جماعت ہوندی سی اودے نال ہوندے اس بیان کیتا سارا اور کیا عدل سن لو نثار اکبر میں بھی آواں تانوں ووٹ دیتا مگر جھوٹا آواں میرے حق فیصلہ نہیں دینا اور جنہیں نہیں تینوں ووٹ دیتا وہ بھی آ جائے مگر وہ میرے مقابلے ٹھیک ہے تو وہی مدد کرنی عدل کرنا یہ کوئی گل نہیں بھی آخی اسی ووٹ دیتے تو غلط کمے تو پھر پٹھا بٹھاؤ والی گل تو اللہ آندا عید چنو اور وہ کرن بات عدل نال ان اللہ نعم یعظکم بہ سبحان اللہ اللہ کتنی کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا نعم کتنی اچھی بات پر میں غور سے تمہیں دستا کہ بندہ پہلا قابل چنو تو بندہ پھر مڑ کے عدل و انصاف نہ چلے اور نال ہی پھر جڑی اصل دین دے اندر چیز ہے جڑی بچا کے رکھ دی اتنے آخیا اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اتنے فرمایا جدوں بناؤن لگے گا جو فیصلے کرن گے ان اللہ کان سمیعا بصیرا اللہ اکبر 99 نہ ہی پڑھ چھڑنا کبھی سمجھا بھی ہو کہ وہ اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا وہ سن رہا ہوں بھی تو کہڑی گل کر رہا تو ویکھدا ہوں تیرا کرتوت تو کر رہے ایسا خدا جڑا نال ہی سنتا پیا ہوئے نال ہی ویندا پیا آدمی وہ پرواہ نہ کرے پھر اسحاق ابن عمار والی گل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخیا اسحاق ابن عمار سے ہونا کہ جدوں تو گناہ کرنا اس وچ تیرا ایمان ہوندا پیا اللہ مینوں ویکھ رہا جے تو سمجھدا نہیں ویکھدا تو کافر ہو جانا تے جے سمجھدا ویکھدا تے اسحاق دس تیرا دوست بھرا رشتہ دار کوئی ویندا ہوندا تو وہ دے سامنے برا کم کردا تو خدا نے اینا بھی نہ سمجھا جنا کوئی یار دوست ہوں خدا بھی یہ نہیں بے قدری کی تھی کہ کوئی بندہ ویندا ہوں تو شرم کرتا رب نہیں اسحاق نے جواب نہیں آیا انہیں آخیا امام یہ تو کام خراب ہو گیا گناہ تو اسی کر دیں آپ نے میں دو ہی راہ رہ گئے یا کافر ہو جائیں گا جانا خدا نہیں دیکھنا کہ یا بے ادب ہو جائیں گا کہ خدا نے اینا بھی نہ سمجھا تو جی دنیا کا کوئی بندہ ہی ویندا ہوں تو شرم کر اللہ تعالیٰ ان اللہ کان سمیعا بصیرا اللہ سننے والا ہے تے ویکھن والا ہے ڈر کے رہا کرو صحیح کام کریا کرو آخر تے کئی ایسے رسالے نکل رہے بچہ کاش بھی بیندا میں بھی بڑے بڑے درویش بنے عالم دھوکھے دے کہ اسلام چ حکومت کی کوئی ضرورت نہیں یہ دین دے ڈاکو لصوص الدین ہے بالکل ایسے آ کہنا سارے بدماشاں تو برے ہے کہ مسلمانوں کو حکومت کے بارے بے خبر کرتا جائے کہ حکومت کی لوڑ نہیں اے صرف ایک ٹکڑا میں پڑھ دینا کہ امام دا نصب کرنا حکمران دا چناؤ امت تے فرض ہے اور سارے فرضاں تو ہٹا فرض ہے ان نبراس شرح قائد نسوی ہے شرح العقائد جڑی کتاب درساں اسی پڑھاوندے امام نسوی نے عقیدے دس دے کیا اہل سنت دے صحیح عقیدے او دی اگے شرح ان نبراس ہے علامہ محمد عبدالعزیز الفرحاوی ایتھے فرماوندے ارجما ولا ان نسب الامام واجب کہ امت دا اتفاق ہے اس مسئلے چ اختلاف ہی کوئی نہیں کہ ایک سربراہ اور حاکم وقت دا مقرر کرنا امت فرض اور اگے آندے فرض ایڈا وڈا ہے کہ لوگوں نے ویکھیا سارے فرض پے رہ گئے ہر شے جڑی سے پئی رہ گئی ولے ان الامت قد جعلوا اهم المهمات بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف الامام رسول اللہ دا جنازہ پہ رہ گیا جب لوگوں نے امت نے سمجھا کہ حضور نو دفن کرنا زیادہ اہم بات ہے کہ آپ تو بعد جانشین مقرر کرو اگر امت کا سربراہ نہ پٹھا تو بہ جانا فرمایا امت نے رسول اللہ دے دفن تے بھی اس شے نو مقدم جانیا کہ امیر المومنین خلیفہ دا مقرر مخافت ان يتفرق اجتماع المسلمین یختل نظام الدین کیونکہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر نہ کوئی سربراہ ہویا تو امت دا سارا معاملہ جڑا ہے تباہ ہو جانا دینی نظام خلل آ جانا اور مسلمانوں دا اتفاق ختم ہو جانا حتی قدموا علی الدفن وقضا بعد کل امام من الخلفاء الراشدین من بعدهم رسول اللہ دے دفن تے بھی نے مقدم جانا اور بعد چ سنت بن گئی کہ حکمران جڑا بھی فوت ہوئے پاویں خلیفہ کو ہوا یا دوسرا او دے دفن تو پہلا انتظام ہویا چاہنا وعد اجماع کون نصب من المهمات اس تو پتہ چل گیا کہ نمازاں روزے سب بعد ہو جان گے پہلا فکر کرو کہ سربراہ ہے گا فوت ہو گیا تو مقرر کرو اس تو بغیر تو دین کوئی شے نہیں ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف على نصب الإمام اور دوسرے پاسے آندے ہن عقل تو کم لو کہ دین سارا جڑا نا او دا دار و مدار ہے کہ خلیفہ ہے مقرر کیتا ورنہ دین دے بے شمار حکم جڑے تباہ ہو جانے وقت تکرر فی اصول الفقہ علی ان ما يتوقف على الواجب فواجب اور ایک بات عقل دی بھی ہے فقہ دے اصول بھی چاہیا بے جڑا ضروری کم کسے شے تو بغیر نہ ہوندا ہوے اس ضروری کم نہیں او شے مہیا کرنی ضروری
جی اِسے آخیا اس علاقے مسجد بنانی ضروری ہے، مسجد ظاہر ہے ٹنگ نال سیمنٹ نال سریاں نہ بنتی ہے، وہ بھی فرض ہو جاتا، پھر کٹھا کرو سامان۔ اس تو جدو شریعت نے آ گلاں دسیاں جڑی اگے آ رہی، فرمایا ہن بغیر خلیفے تو بنا کے کھاؤ، کہ حکومت نہیں کرو کھائے نہ قرآن اور حدیث کی آیتاں کیڑیاں کما اشار الیہ فلم بقولی والمسلمون لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ احکام المشروع، جیسے کہ آندے دے بارے دسیا کہ کیڑے کیڑے دین دے کام رکے جنہاں دے نزدیک دین ہی کوئی نہیں۔ نماز روزہ فرمایا جویں شرع ماک وچ لکھیا کہ مسلماناں لئی لازم ہے کہ انہاں دا امیر المومنین خلیفہ ہوئے، یقوم بتنفیذ احکام المشروع اے اجرائها والباء للتعدی، کہ پہلاں جڑے شرعی احکام ہیں انہاں جاری کرے، چوراں دے اٹھ کرو اقامت حدود اے ما فرض علی فساق من حد الزنا والخمر والقذف، اللہ دا کسے پاک عورت تے الزام لگاتا گواہ نہیں 80 کوڑی مار، سورہ نے نور سے چور نے چوری کی ہاتھ کر دی، زانی زنا کیتا، اللہ قرآن دے نا حکومت کون عمل کروں گا؟ حکومت ہی پلے نہیں، فوج اور پولیس نہیں، کہڑے ویلے قرآن دی آیتاں جڑیاں نا تے عمل ہوگا؟ پھر وسد صغورہم، اور سرحداں دی حفاظت، کہ فوج ہوگی، خلیفہ ہوگا، سرحداں تے چوکیاں بنیاں ہون گیاں، پہرے دار کھڑے ہون گے، تادی مسلمان حکومت بچو گی۔ اللہ اللہ کرنے لگے رگڑ کے آؤ جان گے۔ وسد صغور اسد المن وسور، ترجمے بھی کچھ کیتے، وتجہیز جیوشہم، تے جڑے لشکر تیار کرنے ہیں کہ ادھر نو فوج بھیجی جائے، ادھر نو فوج بھیجی جائے، وہ کس طرح پھر ہون گے حکومت تو بغیر؟ اور یاد رکھو میں اتنے بھی ہماری ہوٹل کیا انہوں کی بیان نہیں کر سکے، بے بسی ہے، اسی آنے نہیں کافر سانو مارن گے یار اپنا بچاؤ کر لی، جہاد ہے توبہ، جہاد فرض ہے۔ مثال سے ایک باری ساری فوج برطانیہ وڑ جائے، ایک باری جاپان وڑ جائے، ایک باری انڈیا وڑ جائے، کسی سانو ضرورت نہیں جو نہ چھیڑیا کہ نہیں، یہی جرم ہے بھی خدا دی حکومت کافر کے راج کر دے۔ یہ فرض کفایا کہ ہر سال کم از کم ایک باری مسلمان لشکر کافران کے ملکوں چڑھائی کر کہ یہاں اسلام نہ دیاؤ، یا سر نہ صلح کرو کہ اسی تھوڑے علاقے اپنا دین پھیلاؤنا، کہ نہیں تو پھر اسی آئے ہی آئے۔ تو کتوں یہ کام ہونے جدو اپنا ہی گھر بچاؤ تو ڈر رہے ہیں۔ واخذ صدقات، اور جڑا قرآن آندا خود میں نہ وارم صدقہ، کسی دا کام نہیں، آپ زکات کر کے ونڈے، اے امیر المومن تو زکات وصول کر، بیت المال والعاملین رہا۔ اللہ نے حصہ مقرر کرتا کہ جڑے کلیکٹر اور ملازم ہیں کلرک ہے انہوں کی تنخواہ بھی سے دیتی جاؤ گی، پاویں امیر ہی ہون اپنے کرا۔ وقہر المتغلبہ، اور جڑے بغیر کسی حق تو ظالم اور غاصب زمیناں کھولیاں کہ مکان کھولا، انہاں ظالموں کون دباؤ گا؟ اللہ نے انہوں کو حق لے کے جو کون حق لے کے جو حاکم ہی کوئی نہیں۔ والمترصصہ، چور، وکتا طریق ڈاکو، وإقامت الجمعہ والآیات، اور جمعہ اور عیداں کا انتظام کون کروں گا؟ جمعہ عیداں کا انتظام تو کر لیا نا سی، مولانا ایک رکھ لیا، جمعہ ہو رہا عید ہو گئی، بالکل اسلام دی مٹی پلیز ہو رہی۔ آپ کام ہے کہ جڑا صدر مملکت امیر المومنین مرکز آپ آوے، جمعہ دے ممبر سے خود بیٹھا ہوئے، میدان عرفات خود خطبہ دے رہا ہوئے، اور ملک سارے جو نائب جڑے ڈی سی تے ایس پی تے کمشنر وہ خطبے دے رہے ہوں، اسلام تے اے جڑا میں تسی کرے اسلام انہوں نہیں رہا، تسی آپ کام چلاؤں ہے، دین کوئی نہیں۔ فرمایا جمعہ اور کام وقت المنادات الواقعات بین العباد، اور بندیاں جڑے جھگڑے لڑائیاں ہونی انہوں نے فیصلے کریاں عدالتاں کرنی اگر امیری ہے نہیں، وقبول شہادات القائمۃ حقوق، اور ایک دوسرے سے جڑے حقوق لازم ہے کسی نے کہہ دینا نہیں دے رہا، خلیفہ کوئی نہیں، کون لا کے دے گا؟ وہی حکومت نہیں۔ وتزویج صغار و صغائر الذین لا اولیاء لہم، تے چھوٹے بچے اور بچیاں جنہاں دا ولی کوئی نہیں رہا، ایک قاضی دا کام ہے اور حاکم وقت دا کہ انہاں دا ولی ہے، وہ نکاح پڑھاؤ گا۔ وقسمت الغنائم، اور مال غنیمت آؤ گا۔ ونحو ذلک من الامور التي لا يتولاها احد الامہ، آندے ہور اس طرح دے بے شمار کم جنہاں نے قرآن حدیث پڑھیا، انہاں کون قائم کروں گا؟ امت دے آپ ہر بندہ کروں گا، کون کرن دیں گا؟ تگڑے ڈاکو انہوں نے کتل کے رکھ دیں گے۔ اس پاروں فرض ہے کہ مسلمان ایک سربراہ بنا کے رکھیں، خلیفہ ہوئے، وہ متحد ایک خلافت دا انعقاد۔ امام ابن حزم صاحب صرف میں اس تو من گیا کہ حضرت عمر والی 3 دن کی چھٹی ملی، 3 دن فیصلہ کرو، ورنہ ایک دن بھی امت دے اندر اگر امام اور خلیفہ نہیں تے ساری قصور بات، پوری امت مجرم اور گناہ گار ہے۔ انہاں دے نیکیاں بدیاں ساریاں جڑیاں انہاں تے درج ہو گیا کہ تہاڈا سربراہ کوئی نہیں۔ وہ آندے اتنے چکے رکھیا مشورے لی 3 دن عارضی طور تے حضرت صاحب پڑھاوندا رہا نماز، انہاں نوں موقع دیتا 6 بندے مکاؤ گا، اور تیسرے دن مکی ہونی چاہیے، 50 بندے پہرے سے کھڑے کرتے بنا نکلنا دو جب تک اس گل مکاؤ۔ اس تو حکومت اسلامیہ ایڈی وڈی گل ہے، مولوی بیچارہ پٹدا رہا نہ ملاواں اور ظاہر نہ کہ نہیں حکومت کی کوئی لوڑ، اللہ اللہ کریا کرو، اللہ اللہ نوبت جے پونجی من اللہ اللہ بھی چھوٹدا نہ مار
سارے تیاں پتوں غلط تعلیم لے رہے، سارے گھراں چوں وڑ گیا کیبل اور سارا، جدوں روندے اسی رہ جانا مر جانا بڈھیاں نے، گل کچھ نہیں بنی، ساری اپنے پت پوتیاں نے نچن شروع کر دیتا۔ تو علاج حکومت اسلامیہ ہے جس تو بغیر چارہ نہیں۔ وہ اگر موقع آ رہا، تین کام ہے جناب پروں تو لازم، ایک امانت حوالے کرنی ہے، ایک گواہی دینی ہے، اور تیسرا ہے وکالت۔ اسی اپنے ہاتھوں پرچیاں سٹ کے انہوں نے اختیار دے دینا جو نیکی بڑی تھی کرو گے ساری نیکی بڑی ہو۔ ایڈی وڈی یہ توکیل ہے، جی میں مختار نامہ لکھنے پرچی پاؤنی، مختار نامہ دیتا تم کہ چنگے کام کریں گا وہ بھی میرے کھاتے چ میں قبول کرنا، کہ برائیاں کریں گا تو بھی میرے کھاتے سے، جے دے تیار جے بھائی کسی کنجر نو دیو، تے جے تسی سمجھ نہیں تے پھر نیک نو دیو، جے نیک نہیں لبدا تے پھر اس تو کٹ، زیادہ برے تو کٹ۔ یہ بھی اگر 1% بھی کمی تھی کر سکتے، یہ بھی تھوڑی نیکی ہے۔ یہ رائد القوم لا یکسم، قوم دے رہنما دا کام نہیں تو وہ جھوٹ بولے۔ میں تہاڈا رہبر، میرا کام سی کہ اس موقع تے تانوں صحیح بات دس دیاں، اور میں اللہ دے فضل نال تہاڈے تک پہنچاتی ہے۔ اس تو بعد ہر آدمی جو کروں گا اللہ میں جاننا جو تو کرنا، اور میں سن ویکھ رہا ہونا اس پاروں ہر شخص اس دن نماز فجر پڑھ کے اول وقت جا کے لائن کھڑا ہوئے کہ میں ایک جہاد تے کھڑا، مینوں نہیں پتا ہے کون ہے تے کون نہیں۔ میں ویکھدا پیا پارٹی کم از کم ملک دی خیر خواہ، انہاں نے وہ حال نہیں کیتا جڑا دوجیاں نے کیتا، انہاں اپنا کم کر دیو نال، پھر اللہ اگے دعا کرو کہ اللہ صحیح معنی جو خلافت اسلامیہ لیا، جے کوئی بندہ ہرس نہ کرے، لوگ آپ گلوں پھڑ کے انہوں بناؤن، وہ اللہ تو ڈر کے فقیر درویش بن کے حکومت کرے۔ اس زمانہ جڑا وہ سارے دلوں تمنا دعاواں آرزواں ہونی چاہیے، مگر جب تک نہیں آتا جنہ کہ ہے جی بس ہونا کر لیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شفیق نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی، بالکل وہ بھی اہم بات ہے کہ بعض وقت ہوں بھی ساڈے ویکھن ایک بندہ بھلا مانس ضرور ہے، شریف ہے، اچھا ہے، مگر ایک ایسی پارٹی چ ہوں جی پارٹی غلط جاننے اسی کہ پارٹی دی ہر دین دی دشمن ہے، ملک دی دشمن ہے۔ ایک پارٹی جڑی اچھی ہوندی انہاں دی نسبت، مگر بندہ کوئی ایڈا چنگا نہیں ہوندا۔ اتنے سید مودودی رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کی، عقل کی بات ہے، دین بھی آندا، بس تسی پارٹی ویکھیا کرو۔ بندہ نہ ویکھو، فرماؤندے سی کہ اگر ایک سونے دی اٹے مگر گندی نالی چ لگی کی فائدہ ہو، اور ایک ماڑی بھی کچی ہے مگر مسجد چ لگی، ایک یزیدی فوج آدمی ہے بڑا نمازی روزہ ہے کہ امام حسین دا ساتھی۔ اس تو جماعتاں نو ویکھنا ایسے بندے ویکھن دی لوڑ نہیں، جماعتاں ویکھو کہ اس جماعت نے اگے 8-10 سال تے ملک دا کی، او دا نام لین دی لوڑ نہیں، او تے جڑا ووٹ دینا چاہندا نا اونے خود کچھ بم اپنے نہ بن لیا، یہ مطلب مرن تے تیار ہو گیا، ویسے اس ملک مر جانا مک جانا، اس لیے اپنی موت خرید لیا، جڑا اس سائیکل نو لبدا پھردا 10 سال تو نہیں ویکھ لیا، نہ دنیا رہی نہ دین رہا، وہ خود کچھ ہے، انہوں کہو خود کچھ ہے، کسی نے ہور نہیں مارن چلیا، اپنے نہ بم بداؤ پرچی پا کے مر چلیا کہ اسی مر جانا، مرتا پھر دوجیاں جڑیاں انہوں جو ویکھ لیا، تسی کتاب چھپ گئی بے نظیر اللہ انہوں بخشے ہو، سارا لکھ گئی، اس جو رات کھل گیا کہ اتنا طے کر کے آئی، جج جڑے بحال نہیں کرنے، بالکل ساڑھے تو لٹیا معاف کر دے، ہر گل ننگی کر کے مری ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ تسی انہیں بھی سوچ لو وہ بھی سیکولر حدود جدوں ختم کیتے گئے اسے بعد بیٹھے رہے وچ مدد دیتی، شریک قوانین ختم کرائے، ہن لے دے کے ٹولا رہ گیا ماڑا جہا دوجیاں نال قدرے چنگا، وہی تواڈے سامنے ہور ہن کوئی شے نہیں، پارٹی ویکھ کے تسی انہاں چ بندہ کو چنو، انشاءاللہ اللہ انہاں نوں ہدف پورا کرن دا موقع دے، عادل جج بحال ہو جان تے شاید اس ملک دی قسمت کو بدل دے۔ اے اہم اعلان دے ساتھیاں دا ہفت روزہ ترکیب و ترجمۃ القرآن کلاس، جس میں شہر کے معروف مؤلف عربی محترم عامر سہیل صاحب عربی قواعد کی مدد سے دلچسپ سحر اور منفرد انداز میں قرآن کی ہم صورتوں کا ترجمہ مختصر تشریح پڑھائیں گے۔ وقت ہر اتوار 8 بجے شام، دورانیہ 45 منٹ، آغاز انشاءاللہ 17 فروری 2008 بروز اتوار۔ انشاءاللہ وقت کی پابندی کی جائے گی بمقام دار ارکم سکول بالمقابل پولیس چوکی سمن آباد۔ اگے بھی انہاں دوستاں نے مہم شروع کی رکھی، بہت سونی قرآن پاک دا پتہ لگے عربی دا، ٹھیک ہے۔ اے اپیل جے اپنے اس محلے دی ہے بیوہ بہن ہے اپنی، اگے سارے وہ بچیاں دے اسی کیتے اللہ دے حکم نال، ایک آخری رہ گئی
رات اس بچی نو لے کے میرے کو آئی سی، میں کہا بھن تیری واری ہے، آخری چانس ہے تیرا، تو ساری بھن ہے، اسی جاننے بھی تو اس محلے دی ہیں، اس تو اج دی جڑی مجلس ہے اس اللہ توفیق دے، اس بھن دی امداد کر دیو، اپنی بچی نو عزت آبرو نہ رخصت کرے، یہ میرے اور تواڈی سرخری ہے، اللہ خوش ہوگا۔ ایک مسکین بیوہ دی مدد کی تھی، اللہ دے رسول دی یہ بات سن کے دل نو بڑی تقویت ملتی، آپ نے انگلاں جوڑ کے آکھیا انا وسائل الارملۃ کہا تھا جی میں آ دو انگلاں دے اس طرح جڑا بیوہ دی مدد کر لی کوشش کردا، میں اور قیامت دن اس طرح ہوں، اللہ دے رسول دے نال سارا ساتھ ہو جائے تو بڑی گل کیڑی، تو اج اس بہن دی امداد کر دیو، اللہ قبول فرمائے۔ الیکشن بائی کاٹ کرنے والی جماعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بہت سونی رائے انہوں نے، بہت اچھی رائے تھی، کاش کے انہوں سارے من لے، ملا ٹڈڑ بھی من لینا، بے نظیری مرن تو پہلا من لی، گل یہ ہوئی سی کہ منہ انہوں کا کالا کر دے بھی رکھو یہ جا الیکشن کر، رائے جی انہوں کون غلط کہہ سکتا، مگر جدو نہیں منی گئی ہوں پتہ لگا بھی الیکشن تو ہونا ہی ہونا، کسی چنگے ماڑے نے آنا ہی ہے، اس وے ہوں جی وہ دانائی کی گل ہے بھی اگر کسی نے بائی کاٹ بھی کیتا دوجا نہ بد دل کرے، بلکہ جنہوں نے مشورہ دے سکے بھائی دوسروں کی نسبت شہر ٹھیک ہے، کہہ دے وہ نیکی ہوگی، اپنی رائے وہ جی بالکل صحیح ہے، انہوں نے کیوں برا کی، انہوں نے بھی نیک نہیں تھی سی، بے ظالمان کا الیکشن کر ہونا بھی ادا ہی ہے، شاید اللہ ہی رحم کرے، مگر کی چاہتا ہے ہوں ہو رہا اور ہونا ہی ہونا، اگر اسی سارے بچوں نکل جائے انہوں نے برے کر کے اتنے بٹھا لینا اور ہونا، تھوڑا بہت جی روک سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، رائے انہوں کی کوئی نہیں برا کہہ سکتا، نہ وہ برے لوگ سی اچھے ہی لوگ ہیں۔ مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرف کتاباں لکھیاں انہوں نے کہ کتابیں فروخت نہیں ہوئی تھیں، ادھار لایا ہوں شخص سے اعلان فرما دیں، شان حسن حسین فتنہ قاضیانے وغیرہ، مولانا تعاون کر دیا کرو جی کہ جی چار پیسے ہون نہ تو لے دیا کرو، یہ کتاباں بہت اچھیاں ہوندیاں، دین دا بھی کم ہوندا، انہاں دی مدد دی۔ اور کسی نے لکھا جی ایک آدمی دینی کام کرتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے لیکن اس کو مجبور کرتے ہیں داڑھی ختم کرنا، پاکستان چلے جاؤ، ابو ظہبی کام کا مجبوری کیا کرے، جواب دے کر مشکور فرمائیں بھئی اس طرح دے لوگوں نے اسی کی جواب دی، کوئی کتے آندا مینوں داڑھی منن دی اجازت دے دیو، کوئی آندا سود لین دی اجازت دے دیو، کوئی کسے کم نہیں، وہ سارے کو کانوں فتوی لیندا جے کردا مجبوری نہ تے کردا پھرے تے اللہ کو منگے معافی، اسی انہوں فتوی غلط کام دا کتنا دے دی، دین دے خلاف کم نو جائز کریے، کم نہ کریا کرو، جے گناہ ہے چپ کر کے کر لیا کرو، جے مجبوری ہے تے نال رب کو معافی منگدے رہو، علماء نو نہ خراب کرو، دین دے مسئلے بدلے جان۔ فروی کا معنی معرفت مسجد ہادہ کاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں۔ ہوں آخر تے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم تے رحم فرما، کام نہیں چنگے اسی کی، قائد اعظم تو بعد ڈاکو بہ گئے جنہاں دا ملک دے آزادی کوئی حصہ نہیں سی، انہاں کمبختاں دا دار لگ گیا، انہوں نے اتنے نہ آزادی آن دیتی، نہ دین آن تا، نہ دنیا ہی آن دیتی، لٹ کے کھا گئے۔ جے اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کچھ بھی سارے معاملے چ رحم ہے تے فضل فرما، قوم نو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اے ظالم جڑے نا تو ساری نجات کرا، جے اسی کمزور اور بے بس ہیں تو طاقتور ہیں قادر ہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہ جڑا لڑا کے حکومت کر دے پارٹیاں بڑا اللہ دا، فرعون زمین سرکش ہو گیا اور انہیں گروہ بناتے مصر دے لوگوں دے، بے لڑدے مردے رہن تو میں حکومت کردا نا، اتنے اللہ ظالماں نو پسند نہیں کرتا۔ تو جو ظلم ہو رہا تھوڑے سامنے ہے، کوئی کسر نہیں رہی، جے فوج دے ایڈے ایڈے جنرل بڑے مر رہے، سانوں انہوں دی کوئی خوشی ہے؟ توبہ توبہ، ساڈے ایڈے قیمتی بندے، یہ لوگ اگر کافراں دے مقابلے جانا دیں کڈی وڈی گل، اپنے بھرا انہاں کو مرواؤندا اور وہ اپنے بھراواں نو ماردے، خوش صرف کافر ہوندے اور دن بدن شاباش دیندے، ہاں 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 اور کر، کوئی حال نہیں رہا ساڈا۔ اے اللہ سادے غریباں دے حال تے کرم فرما، اور اپنے رسول علیہ السلام دا خیال کر کے کسی بہرحال دے نام لیوا، تیرے دین دا معاملہ، یہ نام تیرا دنیا باقی رہنا چاہیے، اس پاروں فضل فرما کے اس ملک دی قسمت سوار دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وسلم۔ اے بچے نے کتاب رکھی ہے، یہ بھی شوق ہے۔ اے ڈاکٹر ابو الغنی فاروق صاحب بہت نیک آدمی ہیں، انہوں نے جڑیاں نو مسلم عورتاں مرد مسلمان، انہوں نے کتاب لکھی انٹرویو لے کے، وہ بھی پڑھن والی کہ لوگ اسلام وال کتنا آ رہے ہیں۔ اے اسلام دی خوبی ہے، ہن تلوار سارے کو نہیں رہی آندے، تلوار نہ پھیلیا، تلوار تے ہن بے ایمانو تہاڈے کو تہاڈے ملکاں تے انگنت جاہل نہیں پڑھے، ایڈے وہ کتاب بھی الگ چھپی ہے، نوائے وقت دے بھی ہفتہ وار آوندا ہے، وہ میگزین پڑھن والی ہے کہ وہ نو مسلم اسلام کتنا لیا ہے۔
اور ایک کتاب ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے 1985 تو لے کے 2006 تک 20 سال کے اخباراں تو لے کے بڑی محنت نہ اکٹھیاں کر کے ایک چونکا دینے والی تحقیق چشم کشا تجزیہ یہ ہے مغربی تہذیب. اتنے بیٹھے جا چمکتی نظر آتی نا ترقی بڑی آسمان سے انہوں نے بخایا جائے بھی وہ حال کس نو پہنچ گیا. اے حوالے سارے پڑھ کے ویکھنا تے پھر جڑا اکھاں سرما پاؤنا کہ توبہ انہوں ملکوں کی یہ چکا چوند کوئی شے نہیں وہ غرق ہو چکے انہوں نے پلے کچھ بھی نہیں. دین اسلام نال دی کوئی شے نہیں اسی عمل کرنے یا نہیں کر رہے صاف ستھری پاکیزہ سے. تو مغربی تہذیب بھی یہ ہے مغربی تہذیب ہر پڑھیا لکھا ہے ضرور حاصل کرے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.